لوگوں کو جو یہاں سے مسلمان ہو چکے ہیں یا وہ کرسچن ہوئے ہیں ان کو واپس لایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ بات تو ہر ایک شخص جانتا ہے کہ جب بھی دو بندوں کے درمیان میں یا دو قوموں نیشن میں کسی بھی سوسائٹی اور سماج کے اندر اگر لڑائی جھگڑا ہو، فتنہ اور فساد ہو، لوگ لڑ رہے ہوں، دو بندے لڑ رہے ہوں یا دو نیشن آپس میں لڑ رہی ہوں، تو اس سوسائٹی کا ترقی کرنا یہ مشکل بات ہے۔ اور اگر بات مذہب کے اوپر آ جائے تو پھر تو یہ سمجھیں کہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناممکن اس طور پر کہ دوسرے جھگڑے تو پھر حل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس میں مذہب کی چیزیں شامل ہو جائیں اور مذہبیات کے اوپر بات ہو تو پھر اس میں جذبے شامل ہو جاتے ہیں، ایموشنز آ جاتے ہیں، اور لوگ پھر کچھ بھی کر کے اپنی جان کی، مال کی پرواہ کیے بغیر ان دنگوں کے اندر، ان لڑائیوں اور فساد میں وہ شامل ہوتے ہیں، اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور دنیا جانتی ہے کہ اس کے نقصانات، جہاں پر بھی یہ کام ہوا ہے، اس کے نقصانات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور ہمیشہ اس کام کے اندر کوئی ایک شخص ہی اس میں ہارا ہے، کوئی ایک قوم اسی کا نقصان ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی قوم کہہ سکے کہ مذہبی جنگوں کے اندر ہمارا تو فائدہ ہوا ہے، دوسرے کا ہی صرف نقصان ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ میں دیکھ لیں، قریب کی ہو یا دور کی ہو، ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ کسی نہ کسی کو دونوں طرف سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب اگر ان چیزوں کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے یا حل کیسے ہو سکتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں، ان چیزوں کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کسی بھی سماج کے جو بڑے ہوں گے وہ مل بیٹھ کر ان چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بری ہے۔ کیا لڑنا ہم لوگوں کے لیے اچھا ہے؟ کیا لڑنے سے ہمارے سماج کے اوپر یا ایک دوسرے کو نیچا گرانے سے ہماری سوسائٹی پر اچھا امپیکٹ پڑتا ہے؟ تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی، سارے مل کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں جو ہے وہ ایک ایسا معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اگرچہ کچھ قوموں نے بنا معاہدہ کیے ہوئے وہ ہمیشہ لڑتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، جنگ عظیم اول ہو، جنگ عظیم دوم، دنیا کی سب سے بڑی مہان یدھ ہو، لیکن اس کا نقصان آج ہم سب اس پیڑھی کے لوگ جو اس زمانے کے اندر جی رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس نے نقصان اٹھایا۔ دونوں لوگوں نے اٹھایا کہ جو بھی اس کے اندر شامل ہوا۔ اب بات اس پر آتے ہیں گھر واپسی کے اوپر۔ یہ گھر واپسی کی ایک موومنٹ ہے، یہ کیوں چلائی جا رہی ہے؟ جتنا میں نے اس کو سرچ کیا اور جو بات چیت ہوئی میری، تو کچھ ہندوؤں کا کہنا ہے کہ یہ گھر واپسی کی جو تحریک ہے، یہ جو موومنٹ ہے، یہ جو مسلمان یہاں پر دعوت اور تبلیغ کے نام پر کرتے رہے ہیں، یا کرسچنز مشنریز نے جو یہاں پر کیا ہے، اور لوگوں کو مختلف چیزوں کی لالچ دے کر یا انہیں بلا پھسلا کر رشتوں سے یا دوسرے طریقوں سے زمین کا، دھن کا، دولت کا کہہ کر، اور انہیں کنورٹ کیا گیا ہے اپنے مذہب میں۔ تو جب وہ کنورٹ ہوئے ہیں، اس سے ہم ہندوؤں کو نقصان ہوا ہے، یہ کہنا ہے ان ہندوؤں کا، ان ہندو جو سنستھائیں ہیں، تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشن ہیں جو اس گھر واپسی کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے نقصان ہوا ہے، ہمارے سماج میں، ہمارے ہاں ہندوؤں کی جو سنکھیا ہے، جو ان کی تعداد ہے وہ کم ہوئی ہے، اور دوسرے دھرم کے ماننے والوں کی تعداد بڑھی ہے، اور اس سے پولیٹیکلی ہمیں بہت نقصان ہوا ہے۔ لہٰذا اب ان لوگوں کو جو یہاں سے مسلمان ہو چکے ہیں یا وہ کرسچن ہوئے ہیں ان کو واپس لایا جائے۔ یوں سمجھیے بالکل دوسری طرف جہاں پر وہ ہندو کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے اندر فورس کنورژن ہوتا ہے، تو بالکل سیم اسی طرح کر کے اب انہیں واپس اپنے دھرم میں لایا جا رہا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور اس میں بڑی بڑی تنظیمیں شامل ہیں، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں پالیٹکس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں، میرے اس ویڈیو کا ایجنڈا اور مقصد کوئی پالیٹکس ہے یا سیاست ہے۔ یہاں پر ہم اس مدعے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ آیا سماج اور سوسائٹی کے اندر شانتی، امن، پیس اور انٹرفیتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کو انٹرفیتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کر رہے ہیں، پولیٹکس ایجنڈے کے تحت ڈسکس نہیں کر رہے ہیں۔
یہ موومنٹ تقریباً 2014 سے شروع ہوئی ہے، 2014 سے، اور اب تک کہا جا رہا ہے کہ مور دین 8,000 سے زیادہ لوگوں کو واپس کنورٹ کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ گوگل پہ جائیں اور آپ یہ لکھیں گھر واپسی، تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دھرم چھوڑ دی، یہ چھوڑ دی، اور ہم نے ہندوازم کی طرف آ گئے، اور بہت سارے علاقوں کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو گھر واپسی کی موومنٹ ہے، میں یہ اس پہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی کمنٹس میں کہتے ہیں مفتی صاحب گھر واپسی کر لیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ واپس اس بھارتی سنسکرتی کی طرف آ جائیں، یا اس جو یہاں کی پرانی تہذیب تھی اس کو قبول کر لیں اور اپنا دھرم چھوڑ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیو، اس زمانے کے اندر جسے ہم سائنس کی صدی کہہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی صدی کہہ رہے ہیں، اس میں ہم ابھی تک ان مذہبی جنگوں کے اندر، مذہبی جھگڑوں باتوں میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے سماج کو نقصان ہوتا رہا ہے۔ اور ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور لڑاؤ کی پالیسی کے ساتھ جو ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا گیا کہ ان دو قوموں کو ہمیشہ ایک دوسرے سے جدا رکھنا ہے، اور یہ دو قومیں آپس میں جتنا ہو سکتی ہیں لڑتے رہیں، ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھیں، ہم رول کرتے رہیں گے۔ تو اگر میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سوچ ہی میرا نزدیک غلط ہے کہ ہم کسی کو فورسلی زبردستی کنورٹ کریں، خواہ وہ اسلام کی طرف لے کر آئیں یا کسی اور مذہب کی طرف لے کر آئیں، اسے گھر واپسی کا نام دے دیں۔ تو یہ اگر اس کو ہم سمجھیں تو دوسری طرف یہی بات ہی ہے۔ آپ کا جو شکوہ ہے، جو آپ کو شکایت ہے، اس میں کسی حد تک اگر اس کو درست مان بھی لیا جائے تو کیا اس کا یہ طریقہ درست ہے؟ کیا اس کا یہ اس کا اپائے یا یہ حل کہ آپ بھی دوسروں کو اس طرف لے کر آئیں اور یہی طریقہ کار اپنائیں؟ کہ مثال کے طور پر ایسے بہت سارے کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس میں بہت ساری چیزوں پر روک لگایا جاتا ہے، پابندی لگائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں مسلم شامل نہیں ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ میں نے شروع میں جو بات کی کہ جس سوسائٹی اور سماج میں بھی اگر ایک دوسرے پر ٹرسٹ ختم ہو جائے دو بندوں کا کسی کام میں بھی، تو پھر وہاں پر کیسے سکون ہو سکتا ہے؟ اور یہ اگر میجورٹی مائنورٹی سے خوفزدہ ہونے لگ جائے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہاں پر جو ہندو ہیں وہ کہیں پر کچھ کر دیں گے، یا کسی اور جگہ پر جو میجورٹی ہے وہ مسلمانوں کے لیے سمجھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کے اندر یہ خوف آ رہا ہے اسے اپنے فیتھ پہ خود بلیو نہیں ہے، اسے اپنے خود جو کاز ہے یا اسے جو اپنا جس کو وہ دھرم کہہ رہا ہے اس پر اس کو بلیو نہیں ہے۔ کیا وہ اتنا کمزور ہے کہ کسی کے کہنے سے کوئی بدل دے گا؟ لہٰذا اگر ہم دنیا کے امن کو یا باہمی پیس کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک دوسرے کے اوپر جو ہمارا ٹرسٹ ہے اس کو قائم کر کے سوسائٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو میرے نزدیک جو آپ یہ کہتے ہیں کہ گھر واپسی کر لو، جیسے مجھے آپ کمنٹس میں کہتے ہیں، تو یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے کہتے ہیں، دوسرے کو کہیں گے، تیسرے کو کہیں گے، کوئی غصے میں آ کر کسی نے کوئی رد عمل دکھا دیا، اس کا پھر کیا ہوگا؟ تو جیسے بہت سارے ہندو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی لیے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے کیونکہ ہم نے دوستی کی تھی اور اس نے ہمیں سیدھا اسلام کا کلمے کی دعوت دے دی، ہم نے کہا ہم نہیں مانتے ہو، پھر ہم ان کو اپنے دھرم کی دعوت دینے لگے۔ تو میرے بھائی، آپ وہ طریقہ کیوں اپنا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا وہ طریقہ غلط ہے تو پھر آپ کا طریقہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو ہر چیز کے لیے اگر آنکڑا رکھنا ہے تو وہ دونوں طرف سے ایک ہونا چاہیے، اس میں اپنے لیے ہم کچھ رکھیں، دوسروں کے لیے کچھ رکھیں۔ تو یہ جو گھر واپسی کے نام پر میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ جو اس پہ بات کرتے ہیں تو انہیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم وہی کام تو نہیں کر رہے کہ جو دوسرے سے ہم اس کا شکوہ کرتے ہیں۔ لہٰذا سماج کے لیے امن کی ضرورت کی سب سے پہلی بات یہ ہے ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہو۔ اگر ہم ٹرسٹ نہیں کریں گے، اعتماد اور یقین نہیں کریں گے تو نہیں رہ سکتے ہیں ایک ساتھ۔ یہ چھوڑ دیں یہ باتیں کہ پرانے اس نے یوں کیا تھا، یوں کیا تھا، وہ یوں دشمن ہے، اس کے اندر ان کا جو کلچر ہے اس میں یہ فرق ہے، وہ لوگ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، ہم لوگ دھوتی پہنتے ہیں، وہ قمیص شلوار پہنتے ہیں،
ہم لوگ کچھ اور رنگ اپناتے ہیں. ہمارے ہاں خواتین ساڑی پہنتی ہیں, ان کے یہاں برقع پہنا جاتا ہے. یہ سارے کی ساری کلچر کے اوپر جنگوں سے کیا ہم سدھار لا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی عوام کو یا اپنے لوگوں کو کوئی اچھا ان کا بھوشیہ اور مستقبل دے سکتے ہیں؟ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ کہیں پر مذہب کے نام پر کوئی شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اپنی سوسائٹی کو ترقی دیتا ہوں اور دوسرے مذہب کو میں ان لوگوں کو پیچھے کر دوں, تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نو نیور, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جہاں پر ہم مذہب کے نام پر بھید بھاؤ کریں گے, یہ لوگوں کو دور کریں گے اور مختلف نام دے کر ان کے جو خیالات ہیں یا بھاونائیں ہیں ان کے ساتھ کھیلیں گے اور ان کو سکھ سے نہیں رہنے دیں گے, میرے بھائیوں کبھی بھی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم لاکھوں لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دیں یا انہیں بھگا دیں. تو اگر ساتھ ہی رہنا ہے تو کیوں نہ اس بات کے اوپر ایکتا ہو جائے کہ اعتماد کے ساتھ رہیں گے, ایک دوسرے کو نقصان نہیں دیں گے اور بھائی بھائی بن کے رہیں گے. کیا یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے رہیں یا ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہی رہیں؟ کون ہم سے یہ کہتا ہے, کون ہم سے یہ چاہتا ہے؟ ان چیزوں کو سوچنا ہوگا, ان باتوں کو اچھی طرح سے ذہن میں لانا ہوگا کہ یہ ہمارے فائدے کی چیزیں نہیں ہیں. میں اس پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہی کام کرنا چاہیے کہ جس میں ہم سب کا بھلا ہو, دو قوموں کا, دو لوگوں کا بھلا ہو اور جس میں کسی کا نقصان نہ ہو. یہی میرا میسج ہے اس ویڈیو کا, اور اگر اس سے آپ کو متفق ہیں, سہمت ہیں, تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے کو کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش رہیے اور اس دنیا کو اچھے سے اچھا بناتے رہیے.